بسم اللہ الرحمن الرحیم بفعله المصدر الحق في العمل مضافا او مجردا او مع ان كان فعل مع ان او ما يحل محله ولاسم مصدر عمل۔ باب اضافہ کے ختم کرنے کے بعد باب اعمال المصدر شروع ہو رہا ہے، یعنی مصدر کے عمل کرنے کا باب۔ تو مصدر فعل کا اصل ہے، فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ مصدر فعل کا اصل ہے، اس کی بنیاد ہے، یعنی فعل مصدر سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عمل میں مصدر فعل کا تابع ہے، یعنی مصدر وہی عمل کرے گا جو فعل کرے گا، یعنی اگر فعل لازم کا مصدر ہے تو لازم کا عمل کرے گا، اگر متعدی کا مصدر ہے تو متعدی کی طرح عمل کرے گا، یعنی فعل لازم کا مصدر فعل لازم کی طرح فقط فاعل کو رفع دے گا، اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فعل متعدی کا مصدر ہے تو متعدی کی طرح عمل کرے گا، فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے گا۔ مصنف نے کہا فعل کے ساتھ مصدر عمل میں ملحق کرو، بفعلہ المصدر الحق فی العمل، یعنی مصدر کو اپنے فعل کے ساتھ عمل میں ملحق کرو، یعنی جس طرح فعل عمل کرتا ہے اسی طرح مصدر بھی عمل کرے گا۔ اگلے مصرع میں مصدر کے استعمال کے 3 طریقے بتایا ہیں۔ مصدر کلام عرب میں 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، ایک اضافے کی حالت میں، دوسرا طریقہ اضافہ اور ال دونوں سے خالی تنوین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تیسرا طریقہ استعمال الف لام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان تینوں طریقہ استعمال میں مصدر کے عمل کرنے کے حکم مختلف ہے۔ اضافے کے ساتھ استعمال ہونے کی صورت میں مصدر کا عمل کرنا زیادہ ہے، یعنی زیادہ تر مصدر اضافے کے ساتھ آئے گا۔ تو اضافہ ہونے کے 2 طریقے ہیں، یا فاعل کی طرف اضافہ ہوگا یا مفعول کی طرف اضافہ ہوگا، یہ بعد میں تفصیلاً بتائیں گے۔ دوسرا طریقہ استعمال ال اور اضافہ دونوں سے خالی ہو تنوین کے ساتھ، تو یہ زیادہ نہیں ہے، اس طرح استعمال ہونا اقیس سے کہا شارع نے۔ اقیس یعنی یہ قانون کے زیادہ مطابق ہے، اقیس کے معنی اوفق بالقیاس، قانون اور قاعدے کے زیادہ مطابق ہے۔ تیسرا طریقہ استعمال الف لام کے ساتھ ہے، اگر مصدر الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا عمل کرنا کم ہے، کیونکہ علامت اسم ہے اور مصدر فعل کے ساتھ شباہت ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے، تو علامت اسم کے ہوتے ہوئے فعل کی طرح عمل کرنا کم ہے۔ تو ان کی مثالیں نیچے شرح میں آنے والی ہیں۔ پھر اگلے شعر میں مصنف نے مصدر کے عمل کرنے کے شرائط بتایا ہے۔ مصدر عمل کرنے کے لیے 4 شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط مصنف نے بتایا، باقی 3 شرائط شارح بتا رہے ہیں۔ تو مصدر مفت میں عمل نہیں کرے گا بلکہ شرائط کے ساتھ عمل کرے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مصدر عمل کرے گا اگر مصدر خود استعمال ہو، اگر مصدر کی جگہ پر ضمیر آ جائے تو عمل نہیں کر سکتا، یعنی پہلی شرط ضمیر نہیں ہونا چاہے، یعنی مصدر خود استعمال ہو، مصدر کی جگہ پر ضمیر نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط مصدر محدود نہیں ہونا چاہیے، یعنی مصدر کا معنی کسی خاص معنی کے ساتھ محدود نہ ہو، جیسے کہ مصدر مرہ ہے، ایک مرتبہ کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح مصدر ہیئت ہے، ایک خاص شکل کے معنی میں آتا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مصدر معنی محدود کے لیے استعمال ہو تو یہ عمل نہیں کرے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مصدر کا صیغہ مفرد ہو، اگر جمع کا صیغہ استعمال ہو تو عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 شرائط شارح نے بتا دیا۔ مصنف صاحب نے 4تھی شرط بتا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مصدر تب عمل کرے گا اگر
مصدر کی جگہ پر ان اور ما کے ساتھ، ان مصدریہ اور ما مصدریہ کے ساتھ اس کا فعل کا حلول کرنا صحیح ہو تو مصدر عمل کرے گا۔ یعنی مصدر کو ہٹا کے اس مصدر کی جگہ پر ان فعل کے ساتھ رکھنا صحیح ہو یا ما فعل کے ساتھ رکھنا درست ہو تو مصدر عمل کرے گا۔ بس یہ 4 شرائط مصدر کے عمل کرنے کے ہیں، اور یہاں مثال دے رہے ہیں مصدر کے عمل کرنے کے شرائط مکمل ہونے کی صورت میں 3-4 مثالیں دے رہے ہیں۔ ایک مثال اضافے کے حالت میں عمل کرنے کی مثال دے رہے ہیں، دوسری مثال مصدر مجردن عمل کرنے کے یعنی الاضافہ سے خالی ہو کر عمل کرنے کی مثال دیتے ہیں، تیسری مثال ال کے ساتھ الف لام کے ساتھ عمل کرنے کی بھی مثال دے رہے ہیں۔ اس کے بعد شرائط مکمل نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہ کرنے کی مثالیں دیں گے۔ بس یہ مثالیں مکمل ہونے کے بعد مصنف نے کہا اس باب میں مصدر کے عمل کے ساتھ ساتھ اسم مصدر کے عمل کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے گی۔ تو اسم مصدر اور مصدر میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں پر شارح نے ایک فرق بتا دیا ہے، فرق لفظی بتا دیا۔ اسم مصدر هو الاسم الدال علی الحدث غیر الجاری علی الفعل۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو حدث پر دلالت تو کرے گا اما فعل پر جاری نہیں ہوتا، غیر الجاری علی الفعل، فعل پر جاری نہیں ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل مصدر سے حاصل ہوگا، اسم مصدر سے حاصل نہیں ہوگا، یعنی اسم مصدر فعل کی بنیاد نہیں ہے، یعنی فعل کا اصل شمار نہیں ہوتا۔ جاری ہونے کا مطلب یعنی اسم مصدر سے فعل کو مشتق نہیں کیا جاتا ہے، یعنی فعل کو حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ مصدر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرق لفظی ہے۔ فرق معنوی، مصدر خود فعل کے انجام پر دلالت کرتا ہے، فعل کے انجام دینے پر، حدث پر دلالت کرے گا لیکن حدث کے یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ انجام دینے کے مراحل پر دلالت کرتا ہے، لیکن اسم مصدر فعل کے انجام ہونے کا جو رزلٹ ہے، حاصل ہے، اس حاصل اور رزلٹ پر دلالت کرنے والا اس کو اسم مصدر کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ اسم مصدر کی مثالیں لفظ غسل ہے، لفظ وضو ہے۔ تو لفظ غسل اسم مصدر ہے، مصدر اغتسال ہے۔ تو اغتسال مصدر ہے، یعنی غسل انجام دینے کے مراحل پر دلالت کرتے ہیں، مثلا نیت کرنا، سر دھونا، دائیں طرف دھونا، بائیں طرف دھونا، یہ اغتسال ہے۔ پھر ان تمام مراحل سے فارغ ہونے کے بعد جو طہارت حاصل ہوتی ہے اس کو غسل کہتے ہیں۔ اسی طرح وضو اسم مصدر ہے، مصدر التوضؤ ہے۔ تو التوضؤ یعنی وضو کے جو افعال ہے اس پر دلالت کرتے ہیں، مثلا ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، مسح کرنا۔ اما ان تمام مراحل سے فارغ ہونے کا جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ طہارت ہے، طہارت جس کے ذریعے سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے اور وہ اعمال انجام دے سکتے ہیں جس کے لیے وضو شرط ہے۔ تو یہ توضؤ کا حاصل ہے، نتیجہ ہے۔ تو نتیجے پر دلالت کرنے والے اسم کو اسم مصدر کہلاتے ہیں۔ تو مصنف نے فرمایا اسم مصدر کے لیے بھی مصدر کی طرح عمل ہے، یعنی اسم مصدر بھی عمل کرے گا فعل کی طرح۔ اما شارح نے 2 شرائط رکھا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسم مصدر علم نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر اسم مصدر کسی چیز کے لیے علم بن جائے، کسی حدث کے لیے علم بن جائے تو عمل نہیں کرے گا، چونکہ علم کے 2 اقسام ہے، صورت اول میں پڑھا ہے، علم یا علم شخصی ہے یا علم جنسی ہے۔ تو علم جنس کے بھی 2 اقسام بتایا۔ ایک دفعہ علم بنتا ہے چیزوں کے لیے، ذات کے لیے، اس میں ذات کے لیے، جیسے کہ عریت علم بن گیا ثعلب کے لیے، جنس ثعلب کے لیے، لومڑی کے لیے۔ اور بعض علم جنس جو ہے حدث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو حدث کے لیے مصدر اسم مصدر علم بن گیا، نام بن گیا ہے، تو اس کے لیے عمل نہیں ہے، یعنی مکمل عمل سے فارغ ہو جائے گا، یہ کام نہیں کرے گا۔ دوسری بات شارح نے بتایا مصدر یعنی اسم مصدر مصدر میمی نہیں ہونا چاہیے،
تو اگر مصدر میمی ہو تو کہہ رہے کہ مصدر میمی خود مصدر کی طرح ہے، یعنی مصدر کی طرح عمل کرے گا، اس میں کوئی خاص شرط نہیں ہے، یعنی مصدر میمی ہونے کی صورت میں عمل کرتا ہے اور علم ہونے کی صورت میں عمل نہیں کرے گا۔ تو اس گفتگو میں اسم مصدر کے بارے میں بھی تفصیلات آنے والا ہے، مثالیں جو ہے شرح میں آئے گی۔ ابھی ہم مصنف کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد شارح کی عبارت مکمل کریں گے۔ مصنف فرما رہے بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ الْحِقْ فِي الْعَمَلِ، اپنے فعل کے ساتھ مصدر کو عمل میں ملحق کرو، مضافاً او مجرداً او مع ال۔ مصدر اپنے فعل کی طرح عمل کرنے کے تین طریقے ہیں، مضافاً حالت اضافہ میں عمل کرے گا، او مجرداً یا ال اور اضافہ دونوں سے خالی تنوین کی صورت میں عمل کرے گا، یعنی تنوین کے حالت میں، او مع ال یا مصدر ال کے ساتھ عمل کرے گا، یعنی ال مصدر پر الف لام داخل ہوگا اور فعل کی طرح عمل کرے گا، اور یہ تین طریقے استعمال ہے مصدر کے۔ پھر شرائط بتا رہے، مصدر عمل کرنے کی چار شرائط میں سے ایک شرط مصنف نے بتایا، ان کان فعل مع ان او ما یحل محلہ، مصدر تب عمل کرے گا ان کان فعل مع ان، اگر فعل ان کے ساتھ، او ما یا ما کے ساتھ، ان مصدریہ کے ساتھ یا ما مصدر کے ساتھ، فعل یحل محلہ مصدر کی جگہ پر حلول کر سکتا ہو، حلول کا معنی داخل ہو سکتا ہو یا اس کی جگہ پر آ سکتا ہو تو عمل کرے گا۔ پھر باقی تین شرائط شارح نے بتا دیا، ضمیر نہیں ہونا چاہے، محدود نہیں ہونا چاہے، جمع نہیں ہونا چاہے، یہ باتیں بھی شرائط میں شامل ہے، تو ٹوٹل چار شرائط ہے۔ آخر میں فرمایا وَلِاسْمِ مَصْدَرٍ عمل، اسم مصدر کے لیے عمل ہے، یعنی جس طرح مصدر عمل کرتا ہے اسم مصدر بھی عمل کرے گا۔ بس یہ باتیں مصنف کی باتیں۔ اب شارح صاحب فرما رہے باب اعمال المصدر، یہ باب مصدر کے عمل کرنے کا باب ہے، یہاں ھذا تقدیم میں ہے، ھذا باب اعمال المصدر وفیہ اعمال اسمہ، اور اس باب میں اسم مصدر کے عمل کرنے کا گفتگو ہے، یعنی صرف مصدر کے عمل کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ وفیہ اعمال اسمہ، اور اس باب میں فیہ کے ضمیر باب کی طرف، اس باب کے اندر اعمال اسمہ، اسم مصدر کے عمل کرنے کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ الْحِقْ فِي الْعَمَلِ، اپنے فعل کے ساتھ مصدر کو عمل میں ملحق کرو، الحق امر کا صیغہ ہے باب افعال سے، الحق یعنی اکرم کے وزن پر الحاق کرو، مصدر کو اپنے فعل کے ساتھ عمل میں ملحق کرو، سواء کان مضافا، برابر ہے وہ مصدر اضافے کے حالت میں ہو، وہو اکثر، اور یہ اضافے کے حالت میں اس کا عمل کرنا زیادہ ہے، او مجردا و منونا، یا مصدر خالی ہو، خالی ہونے سے مراد یعنی ال اور اضافے سے خالی ہو، و منونا تنوین کے ساتھ ہو تو عمل کرے گا، وہو اقیس، اور یہ قانون کے زیادہ مطابق ہے، او مع ال، یا مصدر ال کے ساتھ عمل کرے گا، وہو اندر، اور یہ کم ہے، اندر، یہ اردو والا اندر نہیں ہے، اندر ہے، باہر ہے، یعنی اندر یہ عربی ہے، یعنی اندر یعنی نادر کا اس میں تفضیل ہے، یعنی اندر یعنی بہت کم ہے۔ ثم انہ لا یعمل مطلقا، پھر شارح فرما رہا ہے کہ بے شک مصدر مطلقاً عمل نہیں کرتا، بلکہ شرائط کے ساتھ عمل کرے گا، مصدر عمل کرنے کے لیے شرائط ہے، شرائط کی رعایت کرنا پڑے گا، بل انکان غیر مضمرین، بلکہ مصدر کے عمل کرنے کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ بل انکان غیر مضمرین، بلکہ اگر مصدر ضمیر نہ ہو، یعنی مصدر کی جگہ پر ضمیر استعمال ہو تو ضمیر عمل نہیں کر سکتی ہے، ولا محدود، یعنی انکان غیر محدود، یہ اس پر عطف ہے، یعنی مصدر غیر محدود ہونا چاہے، اس کا معنی خاص معنی کے ساتھ معین اور محدود نہ ہو تو عمل کرے گا،
ولا مجموع، تیسری شرط یہ ہے کہ مصدر جمع کے صیغے میں نہیں آنا چاہے، مفرد کا صیغہ ہو، جمع کے حالت میں نہ ہو تو عمل کرے گا۔ یہ تین شرائط شارح نے بتا دیا۔ چوتھی شرط مصنف نے خود بتا دیا، وَكَانَ فعل مع ال او مع مل مصدریہ، ان کان فعل، اگر فعل ان مصدریہ کے ساتھ یا مائی مصدریہ کے ساتھ یحل محلہ، مصدر کی جگہ پر داخل ہوتا ہو، یعنی مصدر کی جگہ پر ان فعل کے ساتھ رکھنا صحیح ہو یا مائی مصدریہ فعل کے ساتھ رکھنا درست ہو تو عمل کرے گا۔ اب یہاں سے تمام شرائط مکمل ہونے کی صورت میں عمل کرنے کی مثالیں دیتے ہیں۔ شارح مثال دے رہنا ہو، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، قرآن کی آیت میں اللہ فرما رہے کہ اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتے تو زمین فساد سے بھر جاتی، کیونکہ لوگ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ نے بہت سارے فسادات اور آپس میں ہونے والے لڑائی جھگڑوں کو لوگوں کے ذریعے سے دفع کیا، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جو طاقت رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، ان سے گھبراتے ہیں، اسی وجہ سے بہت سارے فسادات سے بچ جاتے ہیں۔ تو آیت مثال ہے مصدر اضافے کے حالت میں عمل کرنے کی، اور شرائط مکمل ہے۔ یہاں پہ دفع مصدر ہے اور اضافہ ہوا ہے اللہ کی طرف، یہاں مصدر فاعل کی طرف اضافہ ہوا ہے، الناس مفعول ہے، اور شرائط مکمل ہے، عمل کیا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما، یہ سورہ بلد کی آیت ہے، دو آیتوں کا مرکب ہے۔ تو آیت میں اس سے پہلے آیات میں آیا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ فرما رہے کہ انہوں نے اس مشکل گھاٹی کو پار نہیں کیا۔ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایک تو فک رقبہ، غلام آزاد کرنا مشکل مرحلہ ہے، مشکل گھاٹی ہے، اس سے عبور کر کے پھر جنت تک پہنچ سکتا ہے اور مومنین کی صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو ان آیات میں کئی چیزوں کا نام لیا جو مشکل مراحل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 فک رقبہ، رقبہ یعنی غلام کو آزاد کرنا۔ دوسرا فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن میں، یتیمن، یتیم کو کھانا کھلائے، ذا مقربہ جو انسان کا رشتہ دار ہو، او مسکینن ذا متربہ، پھر اگلے آیت میں بتایا کہ مسکین اور غریب کو کھانا کھلائے، فقیر کو کھانا کھلائے جو متربہ یعنی خاک نشین ہے۔ تو یہ آیات کا سلسلہ ہے، لیکن ہمارے شاید مثال جو ہے فقط اطعام میں ہے۔ اطعام باب افعال کا مصدر ہے، ال اور اضافت دونوں سے خالی ہے، تنوین کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اطعام اضافہ بھی نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، تنوین کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ مصدر نے فعل کی طرح عمل کیا۔ اطعام فی یوم ذی مسغبہ فاعل ہے، یعنی ذی مسغبہ فاعل ہے، صحیح ہے، نہیں یوم، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یہ فی یوم ذی مسغبہ مضاف مضاف الیہ ہو کر ظرف ہے، متعلق، ہاں یہ فاعل نہیں ہے، میں نے غلط کہا، فاعل نہیں ہے بلکہ فاعل جو ہے یہاں پہ تقدیر میں رکھتے ہیں، یتیمن مفعول ہے، ہاں یتیمن مفعول ہے، فاعل حذف ہو گیا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ذی مسغبہ مضاف مضاف الیہ، فی کے لیے مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہے، اطعام یتیمن مفعول ہے، بس یہاں پہ مصدر مجردن عمل کیا ہے، ال اور اضافہ سے خالی ہو کر، اور یہ کام نہیں اقیس ہے، پہلے کا تھا، اس کا طریقہ غلط نہیں ہے بلکہ قانون کے زیادہ مطابق ہے۔ الف لام کے ساتھ عمل کرنے کی مثال شاعر کا قول ہے، ضعیف النکایت اعداءہ یخال الفرار یراخ العجل، ایک شاعر کہہ رہے کہ ضعیف النکایہ اعداءہ، اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں جو کمزور شخص ہے، نکایہ سے مراد مقابلہ کرنا،
تو ضعیف النکای اعداءہو اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے میں جو کمزور ہے، یخال الفرار یراق الاجل وہ سوچتا ہے کہ بھاگنے سے اجل دیر ہو جائے گی، یعنی اجل مؤخر ہونے کا گمان کرتا ہے، اگر بھاگ جائے تو مرنے سے بچ جائے گا، اس کا خیال ہے، اس کا گمان ہے، ترحالی کی موت سے تو کوئی فرار نہیں کر سکتا، بھاگتے ہوئے بھی مر سکتا ہے۔ یہاں پہ شاید مثال ان نکایہ میں ہے، نکایہ مصدر ہے اور یہ الف لام کے ساتھ آیا ہے، اس نے اعداءہو کو نصب دیا اور عمل کیا ہے، اور اس طرح عمل کرنا کم ہے، زیادہ استعمال نہیں ہے۔ اب یہاں تک مصدر کے شرائط مکمل ہونے کی وجہ سے عمل کرنے کی مثالیں مکمل ہو گئے، اس کے بعد شرائط کے نامکمل ہونے کی وجہ سے عمل نہ کرنے کی مثالیں یہاں سے شروع ہے۔ بخلاف المضمر، اس مصدر کے خلاف جو ضمیر ہو، یعنی مصدر کی جگہ پر ضمیر استعمال ہو جائے تو عمل نہیں کرے گا۔ نحو ضربک المسیء حسن وهو المحسن قبیح، ضربک المسیء حسن، آپ کا مارنا مسیء کو یعنی برائی انجام دینے والے گناہگار کو مارنا حسن اچھا ہے۔ اب اس جملے میں تو ضرب کا عمل کرے گا، اس میں تو شرائط پورے ہے، ضرب مصدر ہے، اضافے کی حالت میں استعمال ہوا ہے، المسیء مفعول ہے، ضرب کا مبتدا حسن خبر ہے۔ اما اگلے جملے میں شاید مثال ہے وہ ہوا یعنی یہ ضرب ہوا کی ضمیر ضرب کی طرف لوٹا رہا ہے، وہ ہوا، اور یہی مارنا محسن کو یعنی نیکی کرنے والے کو مارنا قبیح برا ہے۔ اب اس مثال میں ہوا ضمیر لایا ہے، ہوا کی ضمیر ضربکا کی طرف پلٹنے والے ہیں، یعنی مصدر کی طرف تو پلٹتی ہے لیکن خود ہوا عمل نہیں کرے گا، مصدر کی طرف عمل نہیں کرے گا کیونکہ یہ ضمیر ہے، مصدر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے، خود مصدر تو نہیں ہے، اسی لیے ہوا المحسن پڑھتا ہے، المحسنہ پڑھنا غلط ہے، اگر ہوا نے عمل کیا ہوتا تو المحسنہ پڑھنا چاہے تھا، نہیں، یہاں پہ المحسنہ کہنا غلط ہے، محسنو پڑھتے ہیں، ہوا المحسن قبیح، تو مصدر ضمیر ہونے کی وجہ سے عمل نہ کرنے کی یہ مثال مکمل ہو گئی۔ بخلاف المضمر والمحدود، یہ عطف ہے اوپر میں مضمر پر، انہیں بخلاف اس عبارت پر بھی آنے والا ہے، بخلاف المحدود، اس مصدر کے خلاف جو محدود ہو، معنی حد بندی ہو، معنی مشخص ہو تو عمل نہیں کرے گا۔ نحو عجبت من ضربتک زیدون، عجبت میں نے تعجب کیا، من ضربتک زیدون آپ کا ایک دفعہ مارنا زید کو۔ اب یہاں پہ ضربت فعلہ کے وزن پر مصدر مرہ ہے، ایک دفعہ مارنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی لیے زیدن پڑھنا غلط ہے، زیدن منصوب نہیں ہوگا، ضربہ کے لیے مفعول نہیں بنتا، عمل نہیں کر سکتا۔ وَالشَّذَّ يُحَايِي بِهِ الْجَلْدُ الَّذِي هُوَ حَازِمٌ بِضَرْبَةِ كَفَّيْهِ الْمَلَا نَفْسَ رَاكِبٍ، اور شاعر فرما رہے کہ شاعر نے اپنے شعر میں مصدر مرہ کو عامل قرار دیا، مصدر مرہ نے عمل کیا ہے تو کہہ رہے یہ شاذ ہے، یہ خلاف قانون ہے، شاذ و نادر ہے، کم ہے، ضرورت شعری میں شاید ایسا ہوا ہے۔ تو شعر یہ ہے، اس شعر میں کسی شخص کی صفت بیان کیا ہے جو اخلاقی درجے پر بلند درجہ اخلاق پر فائز تھا، اس نے اپنے ساتھ جو پانی رکھا ہوا تھا اس کو اپنے ساتھی کو سوار کو پلایا اور خود نے نماز کے لیے تیمم کیا، کیونکہ سفر کے حالت میں ہے اور پانی ختم ہو گیا، تو پانی کا تھوڑا حصہ ہے تو انسان پیاسا ہے تو انسان کو پلانا چاہیے اور خود تیمم کرنا چاہیے، تو یہ بندہ خدا ایسا ہی کرنے والا ہے۔ اب شعر میں یہ فرما رہا ہے یحائی یعنی زندہ کرتا ہے بھی اس پانی کے ذریعے سے، الجلد یعنی جلد کہتے ہیں مضبوط اعصاب اور مضبوط ایمان والا مرد، الذی ہوا حازم جو عاقبت اندیش ہے، حازم کہتے ہیں جو عاقبت امور کے انجام کو سوچنے والا، تو وہ مضبوط مرد حازم عاقبت اندیش ہے، وہ زندہ کرتا ہے بضربت کفیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو
مارنے کے ذریعے سے، الملا خاک پر، ملا کہتے ہیں خاک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارنے کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے نفس راکبین، راکب کی جان کو، سوار کے جان کو۔ تو یہاں یحائی کا مفعول آخر میں لائے، یحائی نفس راکبین، راکب کی جان بچا کر پانی اس کو پلاتا ہے اور خود تیمم کرنے والا ہے۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے۔ اب یہاں بھی شاید مثال بِضَرْبَةِ كَفَّيْهِ، یہ ضربت مصدر ہے، مصدر مرہ ہے، محدود ہے، معنی محدود ہے، الملا مفعول بن گیا ہے، عمل کیا ہے تو کہہ رہے کہ یہ شاذ ہے، قانون کے مطابق تو عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شرائط پورے نہیں ہیں، پھر بھی شاعر نے مصدر مرہ کو عمل دیا ہے۔ والمجموعی، یہ عبارت پھر اوپر عبارت پر عطف ہے، خلاف المجموع، اس مصدر کے خلاف جو جمع کے حالت میں ہو، صیغہ جمع ہو تو عمل نہیں کرے گا۔ وشذ، اور ایک کے جملے میں ایک شعر میں عمل کیا ہے وہ شاذ ہے، وشذ یعنی شاذ ہے، خلاف قانون ہے۔ ترکتہ بملاحظ البقر اولادہا، تو اس جملے میں ملحظ کا جمع ہے تو مصدر صیغہ جمع کے حالت میں پھر بھی عمل کیا ہے تو یہ شاذ ہے۔ ترکتہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا، بملاحظ البقر اولادہا، گائیں اپنے اولاد کو، اپنے بچھڑے کو چاٹنے کی جگہ پر۔ ملحظ کا جمع ہے، ملحظ کہتے ہیں چاٹنے کی جگہ، کیونکہ گائے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ منہ سے چاٹ کر صاف کر دیتی ہے، تو اس جگہ پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ شاید مثال ملاحظ نے البقرہ میں عمل کیا ہے، بملاحظ البقری اولادہا، اولادہا کو نصب دیا ہے، ملاحظ فاعل کی طرف اضافہ ہوا ہے، بقر مضاف الیہ ہے، ظاہراً مضاف الیہ ہے لیکن معنی میں فاعل ہے، اور اولادہا مفعول ہے، تو اس طرح عمل کرنا شاذ اور خلاف قانون شمار ہوگا۔ آخر میں فرمایا وَلِاسْمِ مَصْدَرٍ عمل، مصنف نے کہا اسم مصدر کے لیے عمل ہے، یہ بھی مصدر کی طرح عمل کرے گا۔ اسم مصدر کیا ہے، یہ تعریف شاعر نے کیا، وَهُوَ الْإِسْمُ الدَّالُ عَلَى الْحَدَثِ، اسم مصدر وہ اسم ہے جو دلالت کرتے ہیں حدث پر دلالت کرنے والا ہے، غیر الجار علی الفعل، اور فعل پر جاری نہیں ہونے والا، یعنی فعل اسم مصدر سے حاصل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اصل مصدر سے حاصل ہوتا ہے۔ اسم مصدر کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے امکان غیر علمین، اگر وہ اسم مصدر علم نہ ہو، علم جنس نہ ہو، ولا میمین، اور میمی بھی نہ ہو، تو اسم مصدر کے لیے عمل ہے، اصل میں جملہ ہے مصنف کی، ولی اسم مصدر خبر مقدم، عمل مبتدا مؤخر ہے، ولی اسم مصدر عمل عند الکوفیین والبغدادیین، علماء کوفیین اور بغدادیین کے نظر میں اسم مصدر کے لیے عمل ہے۔ اب اس کی مثال دیا، اسم مصدر کی مثال دے رہے ہیں، نہ ہو کفرن بعد رد الموت عنی وبعد عطائک المئۃ الرتاع، شاعر کہہ رہے کہ اکفرن، کیا میں کفر کروں، بعد رد الموت عنی، مجھ سے موت پلٹنے کے بعد، یعنی شاید موت آ کر، موت نزدیک ہونے کے بعد اس سے دور ہو گیا، تو شاعر کہہ رہے کہ اس کے بعد بھی میں کفر کروں۔ وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِئَةَ الرِّتَاعَ، اور آپ کے 100 چرنے والے اونٹ دینے کے بعد، عطا کرنے کے بعد، بخش دینے کے بعد، تو یہاں بھی شاید مثال عطائکہ میں ہے، عطا اسم مصدر ہے، اعطا اصل مصدر ہے، باب افعال سے آتا یوتی اعطاء آتا ہے، تو اس کا اسم مصدر عطا آتا ہے، عطا، تو عطا نے مئۃ الرتاع کو نصب دیا ہے، اور کا فاعل ہے، فاعل کی طرف اضافہ ہوا ہے، مفعول کو نصب دیا۔ فَإِنْ كَانَ عَلَمًا، اگر اسم مصدر علم ہو، یعنی اس حدث کے لیے نام بن جائے، جیسے کہ سبحانہ، سبحان اسم مصدر ہے للتسبیح، تسبیح کے لیے ہے، اللہ کو پاک قرار دینا، تسبیح کا معنی اللہ کو، سبحان اور تسبیح دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی دونوں یعنی پاک قرار دینا ہے، اللہ کو ہر برائی سے پاک کرنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ وفجار وحماد للفجر والمحمدہ، اسی طرح
اس میں مصدر علم ہونے کی اور بھی مثال دے رہے، فجار، فجرہ کے لیے علم ہے، فجرہ یعنی فسق و فجور برائی کرنا، اور حماد علم ہے محمدہ کے لیے یعنی نیکی کرنا، نیکی کرنے کے لیے نام ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو فلا عمل لہ بالاجماع، اگر اسم مصدر حدث کے لیے نام بن جائے، علم بن جائے، تو اس کے لیے بالاجماع عمل نہیں ہے۔ ان تمام نحویین اس بات پر اتفاق ہے کہ مصدر اسم مصدر اگر علم بنے تو عمل نہیں کرے گا، عمل کی گنجائش نہیں ہے، اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے۔ او میمین، یا اسم مصدر میمی ہو، مصدر میمی کہتا ہے جس کے شروع میں میم آتا ہے، اس کو مصدر میمی کہتے ہیں۔ تو مصدر میمی کا وزن جو ہے 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں زمان، مکان اور مصدر میمی، تینوں کے لیے مفعل یا مفعل کا وزن آتا ہے۔ تو فکل مصدر بالاجماع، تو اگر مصدر میمی ہو، اسم مصدر میمی ہو تو اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، یہ تو خود مصدر کی طرح ہے عمل کرنے میں، اور یہاں پہ بھی اتفاق ہے۔ اب مصدر میمی ہونے کی مثال دے رہے نہ ہو الظلیم ان مصابکم رجلا احدى السلام تحیتا ظلم، الظلیم اے ظلیم، یہاں پہ حمزہ ندا قرار دیا ہے، ظلیم شاید کسی شخص کا نام ہے، الظلیم اے ظلیم، ان مصابکم رجلا، بے شک تم لوگوں کا اس شخص کو اذیت پہنچانا، احدى السلام تحیتا، جس نے سلام کو تحفے کے طور پر ہدیہ کیا ہے، ایسے شخص کو اذیت اور اس کو برائی پہنچانا ظلم ہے۔ یہ ظلم جو آخر میں آئے وہ ان کی خبر ہے، ان مصابکم ظلم، تم لوگ اس شخص کو اذیت پہنچائے جس نے سلام کو تحیت کے طور پر ہدیہ کیا۔ تو یہ تو اچھا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو سلام کرے، تحفہ بھیجے، آپ اس پر الٹا ظلم کرے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے، اذیت دینا ظلم ہے۔ اب یہاں پہ شاید مثال مصابکم میں ہے، مصابکم مصدر میمی ہے، اسم مصدر بھی ہے اور مصدر میمی ہے، اصل مصدر اصابتن آتا ہے، اصاب یصیب اصابتن، اور یہ مصابکم، کم تو مضاف الیہ ہے، مصاب مصدر میمی اور اسم مصدر ہے، اور اس نے رجلن کو نصب دیا ہے، عمل کیا ہے، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے، بس یہ خود مصدر کی طرح عمل کرے گا۔ البتہ خود مصدر کی جو 4 شرائط ہم نے پہلے بتایا ہے وہ تو رعایت کرنی چاہیے، اما مزید کوئی شرط نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ